السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج ہم حصہ نثر جماعت ڈوم میں حصہ نثر میں مظفر حنفی سے ایک ملاقات، ہمارا یہ سبق نمبر 7 ہے جس کو ادارہ بال بھارتی نے لکھا ہے۔ اس کے مشقی سوالات کے جوابات کا مطالعہ ہم کریں گے، اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے اس پر پہلا سوال کہ اس امتحان کا نام لکھیے جس میں مظفر حنفی نے ممتاز طلبہ میں تیسرا مقام حاصل کیا تھا۔ تو ہم نے سبق کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ جو امتحان تھا جس میں مظفر حنفی نے ممتاز طلبہ میں تیسرا انعام حاصل کیا تھا اور تیسرا مقام حاصل کیا تھا، وہ تھا مڈل اسکول امتحان۔ اب دوسرا سوال آپ کو جو ہے اس مقام کا نام لکھیے جہاں مظفر حنفی نے پرائمری اور مڈل اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ تو وہ اس مقام کا نام ہے ہسوا، فتح پور میں ہے۔ اور اگلا سوال آپ کو آئے گا کہ اس مقام کا نام لکھیے جہاں سے مظفر حنفی نے درس و تدریس کے خدمات کا آغاز کیا۔ تو وہ مقام ہے بھوپال۔ اب اگلا سوال ہے کہ مظفر حنفی سے ملازمات سے استعفیٰ دینے کی وجہ، مظفر حنفی جو ہے نے ملازمات سے کیوں استعفیٰ دیا، اس کی وجہ، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مظفر حنفی نے اپنی ملازمت سے جو ہے استعفیٰ دینے کی وجہ کہ افسروں کے سلوک کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ مظفر حنفی کے مطابق آج کے بچے صرف کس طرح کی کہانیاں پڑھنے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جواب ہے کہ کوہ کاف اور طلسماتی کہانیاں میں بچے آج کے جو ہے وہ دلچسپی بالکل نہیں رکھتے۔ اب اگلا سوال ہے کہ بچوں کا ادب شائع کرنے والے 2 رسالوں اور ان کے مدیروں کے نام لکھیے۔ تو بچوں کا ادب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلال جو رامپور سے نکلتا ہے، ہلال ہے، اس کے مدیر ہے عبد الملک سلیم، اور دوسرا جو ممبئی سے نکلتا ہے بہت ہی مشہور بچوں کا گلگٹ ہے جس کے مدیر ہے فاروق سید صاحب۔ اب اگلا سوال آپ کو ایک بڑا سوال آ سکتا ہے کہ ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہے۔ آج کل ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہے، اس بیان پر اپنی رائے دیجیے۔ تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ ابھی کا جو دور ہے کمپیوٹرائز اور ٹیلی ویژن کا دور ہے، نشر اشاعت اور معلومات و آگہی کے شعبے میں ہونے والی نئی نئی ایجادات، ترقیات سے پرنٹ میڈیا بہت زیادہ متاثر ہے۔ خاص طور پر ادب کا حصہ جو ماضی میں بھی اطمینان بخش صورتحال سے متعلق نہیں ہوا تھا، اب بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل فون اور ٹیلی ویژن کا ریموٹ ہی نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون اور گھر پر رہے تو ٹیلی ویژن کے ریموٹ ان کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے پیدا شدہ ادب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مظفر حنفی صاحب کا تجویز کردہ علاج بہت ہی کارگر ثابت ہوگا کہ جو چور کو نگہباں بنا دینے سے چوریاں رک جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ میں اگر تجوری کی چابی دے تو وہ چوری کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو ایسا ہے، یعنی ایسا کیا کیا جائے کہ تدریس و تعلیم کے لیے الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ گنجائش پیدا کی جائے۔ موبائل فون، ٹیلی ویژن وغیرہ میں ادب اور اس کے تعلقات کو اتنا بھر دیا جائے کہ قدم قدم پر بچوں اور بڑوں ہر ایک کا ادب سے سامنا ہوتا رہے اور کوئی بھی اس سے دور نہ ہو سکے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں جو ہے ٹیلی ویژن اور موبائل یہ ادب کے لیے واقعی میں ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے، اور اس کو جو ہے ادب کو اگر ہم نے موبائل اور ٹیلی ویژن اور موبائل پر اگر ڈال دیا جائے، زیادہ سے زیادہ مواد اگر دیا جائے تو بچے بھی اور بڑے بھی اس سے استفادہ اٹھائیں گے۔ واقعی میں یہ چیلنج ہے اور اس چیلنج کو اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے یہ مظفر حنفی سے ایک ملاقات، اس کے مختصر جو ہے وہ مذہبی سوالات کا مطالعہ کیا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ فوراً ملے۔ شکریہ۔